بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی اسکرین کور پیج ہے ہمارا کمپیوٹر سائنس۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر یونٹ نمبر 1، جس میں سے ہم نے جو ہے ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سے سٹارٹ کریں، سب سے پہلے ریویو کر لیتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز، اس کے بعد ہم نے پڑھا ایویلیوشن آف دا کمپیوٹرز، اور اس کے اندر ایباکس۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز میں ہم نے پڑھا کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو الیکٹرانیکل ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ایولیوشنس آف کمپیوٹرز کی ارتقا، اس کے اندر ہم نے پڑھا ایباکس جو پہلی مشین تھی۔ ایولیوشن آف کمپیوٹرز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایولیوشن کمپیوٹر جو ہے وہ 3 پیریڈز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ سب سے پہلا جو پیریڈ ہے اس میں میکینیکل پیریڈ ہے، میکینیکل ایرا جسے کہتے ہیں، اور اس کا سیکنڈ نیم جو ہے وہ ڈارک ایج ہے۔ اور سیکنڈ جو اس کے بعد ہمارے ایولیوشن کا سیکنڈ پیریڈ جو آتا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس میکینیکل الیکٹرو میکینیکل ایرا، اور تھرڈ جو پیریڈ ہے ہمارا وہ ہے الیکٹرانیکل ایرا۔ تو پہلے پیریڈ کے ہم نے پہلا لیکچر جو ہے اس کے اوپر لیا ہے، اور ایولیوشن آف کمپیوٹرز کے اندر ہم نے جو ڈیوائس پڑھی دیٹ واز اے ایباکس۔ ایباکس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 5000 ایئرس اگو۔ آپ کی ایک ٹول آپ کے سامنے ہمارے سامنے آیا، جس ٹول کے تھرو جو ہے اس ٹول کے تھرو ہم نے کاؤنٹنگ کر کے دیکھی۔ وہی ٹول جو ہے آج کل پرائمری لیول پہ یوز ہو رہا ہے اسکولز کے اندر، یا پھر چھوٹے بچوں کو کاؤنٹنگ جو ہے سکھائی جاتی ہے اسی ٹول کے تھرو۔ سمپل سا ٹول، جس اسکوائر باکس جس کے اندر مختلف راڈس لگی ہوئی، اور اس کے اندر ڈفرنٹ کلرز کے موتی لگے ہوئے تھے۔ اب ان موتیوں کو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جو ہے ہم جیسے موومنٹ کرتے تھے تو پھر ان کے ساتھ ہم کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ صرف جو ہے ہسٹری آف دا کمپیوٹرز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس ہسٹری میں صرف اتنا ہمیں پڑھنا ہے کہ ایباکس ایک ایسا ٹول تھا جو 5020 ایئرس اگو یوز ہوا، بنایا گیا، اور اس کو وہ جو تھا وہ کاؤنٹنگ کیا کرتا تھا۔ اب یہ ہمارا ریویژن ہے لاسٹ لیکچر کا، اور لاسٹ لیکچر کے ریویژن کے بعد امید ہے کہ یہ لاسٹ لیکچر آپ کا ریوائیو ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں سیکنڈ لیکچر۔ سیکنڈ لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر ابھی تک کنٹینیو ہے، اور اس میں اور کچھ مشینز ہیں جن کے بارے میں اب ہم اور ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ فرسٹ مشین دیٹ واز اے ایباکس۔ سیکنڈ مشین جو فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر ایویلیویشن آف کمپیوٹرز میں جو آتی ہے سیکنڈ مشین، دیٹ از اے نیپیئرس بونز۔ نیپیئرس بونز آپ کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سلائیڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 1612 AD کے اندر یہ نیپیئر بونز مشین جو ہے یہ انوینٹ ہوئی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اسکاٹش میتھمیٹیشین جان نیپیئر developed Napier's bones in 1612. It is also called Napier's rods. It was a small machine that contained 10 rods. The rods were made up of bones, wood or metal. Napier's bones was used for multiplication and division. نیپیئر بون جو تھا وہ ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین تھا۔ اس کا پورا نام جو ہے وہ ہے جان نیپیئر۔ جان نیپیئر نے ایک راڈ، ایک صرف ڈیوائس نہیں بلکہ ملٹیپل جو ہے ڈیوائسز بنائی ہیں، جن کو جوڑ کے ایک
مشین کہلاتی ہے جسے کہتے ہیں نیپیئر بونس. بونس سے آپ اچھی طرح سے آپ کو بونس کی معنی کا پتہ ہے کہ بون کہتے ہیں ہڈیوں کو. ہڈیاں جو ہوتی ہیں اسی طرح سے اسی ہڈیوں کی شیپ میں اس کی مشین ہے جس میں اگر آپ اسی آپ فگر کے اندر پکچر کے اندر دیکھیں ڈائیگرام کے اندر تو ڈائیگرام کے اندر دیکھیں جس طرح سے آپ میرا ماؤس اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ 1 اسی طرح سے 2 3 4 یہ ڈفرنٹ راڈس ہیں. یعنی 1 کی ایک پوری راڈ ہے, 2 کی پوری راڈ ہے, 3 کی 4 کی اسی طرح سے ڈفرنٹ راڈس ہیں جن کو کمبائن کر کے ایک پوری مشین بنائی گئی جس مشین کا نام رکھا گیا نیپیئرس بونس. نیپیئر کی ہڈیاں. اب نیپیئر نے اسے ڈیولپ کیا تھا. نیپیئر جو تھا سائنٹسٹ, اس نے جب یہ مشین بنائی اس ٹائم کا سال جو ہے وہ 1612. انہی مشینز کو انہی کے راڈس کو جو ہے وہ نیپیئرس بونس کہا جاتا ہے یا پھر نیپیئرس راڈس بھی کہا جاتا ہے. اٹ واز اے اسمال مشین. یہ بہت چھوٹی مشین تھی اور اس کے اندر 10 راڈس لگی ہوئی تھی. 10 راڈس میں سے اگر آپ دیکھیں جیسے یہ فرسٹ راڈ ہے اسی طرح سے 1 2 3 اور 9 اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے, اسی طرح سے 1 یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹوٹل 10 راڈس ہو جاتی ہیں. تو 10 راڈس کے اوپر یہ مشتمل ہے مشین, اور ان 10 راڈس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو یہ پھر اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ جی بونس, یعنی کہ ایک بون نہیں ہے, ایک سے زیادہ بونس کہلاتے ہیں. یہ جو تھی یا تو پھر کسی ووڈ سے بنی ہوئی تھی یا پھر میٹل سے بنی ہوئی تھی. نیپیئرس کی یہ جو مشین تھی یہ کام کون سا کرتی تھی؟ یہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کا فنکشن پرفارم کرتی تھی. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نیپیئر بونس یعنی نیپیئرس کی اس مشین کو بونس کیوں کہا جاتا ہے, اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپریشن بھی سمجھ لیا ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کیا کرتی تھی. اس کے بعد سیکنڈ جو ہماری مشین آتی ہے دیٹ از اے سلائیڈ رول 1622 AD. سلائیڈ رول ایک مشین کا نام ہے. رول یا پھر رولر سے آپ لوگ تو واقف ہوں گے کہ آپ لوگ رولر کو یوز کیا کرتے ہیں جسے ہم دوسرا نام دیتے ہیں کہ جی اسکیل, جس کے اوپر آپ کے پاس نمبرز یہ شامل موجود ہوتے ہیں. انچز بھی ہوتے ہیں, سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم اسے کامن نیم جو ہے وہ اسکیل کہتے ہیں اور اسکولز کے اندر جو ہے اسے رولر کہا جاتا ہے. اب اس مشین کو دیکھیں. مشین کی جو ڈائیگرام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی پڑھ لیتے ہیں. انگلش میتھمیٹیشین ولیم آدرڈ انوینٹیڈ اے سلائیڈ رول. یہ مشین کا نام ہے سلائیڈ رول, اور کس نے ایجاد کی ہے اس سائنٹسٹ کا نام کیا ہے؟ وہ سائنٹسٹ انگلش میتھمیٹیشین تھا اور اس کا نام ہے ولیم آدرڈ. اس نے یہ مشین بنائی تھی. دس واز بیسیکلی اے پیئر آف 2 موویبل رولس. یہ 2 رولس ہیں جو کہ موو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ایک رولر اگر آپ دیکھیں یہ نیچے ایک رولر دیا ہوا ہے, اسی طرح سے ایک رولر اوپر دیا ہوا ہے, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح سے ان کو موو کیا جاتا تھا. پلیسڈ سائڈ بائی سائڈ they had a standard set of marking called scales. انہی کے اوپر جو ہے مارکنگ کی ہوئی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انچیز کی مارکنگ ہے, اور اسی طرح سے اگر کم میں اسے لے لیں تو پھر سینٹی میٹرز آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ اسکیل جو ہے یہ ان کے اوپر یہ نمبرز جو ہے مارک کیے گئے, اسے یہ بھی اسکیل کا نام ہی دے رہا ہے. These scales were used for mathematical computations. یہ اسکیل جو ہے یہ یوز ہوتی تھی کس کے لیے؟ کمپیوٹیشن کے لیے. تو کمپیوٹیشن ہم پہلے سے سمجھ چکے ہیں کہ کمپیوٹیشن کیا ہے.
کوئی آپریشن پرفارم کرنا, دیٹ از کالڈ اے کمپیوٹیشن. سلائڈ رول واز یوزڈ ٹو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ نمبرس. یہ سلائڈ رول ڈیوائس جو ہے یہ یوز کی جاتی تھی ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے اور ڈیویژن کرنے کے لیے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیسک آپریشنس میتھمیٹیکل وہ 4 ہیں: ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ڈیویژن اینڈ سبٹریکشنس. تو اس مشین میں اگر ہم دیکھیں تو انہی آپریشنس میں سے کچھ آپریشنس جو ہے وہ پرفارم ہو رہے ہیں, جس میں سے ملٹیپلیکیشن اور ڈیویژن. The modern slide rules are still used in some countries. کچھ ملکوں کے اندر ابھی تک اس کا جو ماڈرن شیپ ہے, ماڈرن جو سلائیڈ ہے وہ یوز ہوتی ہیں. امید ہے کہ سلائیڈ رول جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اگر آپ کو یہاں پہ کوئی کیوریز ہوں تو کمنٹ میں آپ مجھے اپنے کوسچنس بھیج سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اگلے ڈیوائس کے اوپر. اگلی ڈیوائس جو ہے ہماری وہ ہے دیٹ از اے پاسکلائن اور پاسکلس کیلکولیٹر 1642. پاسکلائن کہیں یا پاسکلس کا کیلکولیٹر کہیں. اب پاسکلائن یا پاسکلس کا کیلکولیٹر کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ فرینچ میتھمیٹیشین بیلائس پاسکل انوینٹیڈ اے میتھمیٹیکل کیلکولیٹر which was called a Pascaline. فرینچ میتھمیٹیشین ہے اور اس میتھمیٹیشین کا نام ہے بیلائس پاسکل. اس نے یہ مشین ایجاد کی ہے اور یہ میکینیکل مشین ہے. میکینیکل جسے میکینیکل کیلکولیٹر کہہ سکتے ہیں, پاسکلس کیلکولیٹر کہہ سکتے ہیں. which was called a Pascaline. اسے کہا گیا پاسکلائن. He developed this machine to help his father who was a tax collector. اس نے یہ مشین بنائی اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے جو کہ ٹیکس کلیکٹر تھے. ان کے لیے یہ مشین اس نے ڈیولپ کی تھی. پاسکلائن یعنی وہ مشین can perform addition and subtraction by 8 figures. 8 figures تک جو ہے وہ ایڈیشن بھی کر سکتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سبٹریکشن بھی کر سکتی تھی. یوزر ہیڈ ٹو ایڈجسٹ ویلز ان آرڈر ٹو پرفارم دیز کیلکولیشنس. استعمال کرنے والا وہ ان ویلز کو جو ہے آرڈرس میں لے آتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیلکولیشن پرفارم ہو جاتی تھی. اب مشین کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک مشین بنی ہوئی ہے. ان کے اوپر یہ جو ویلز ہیں, یہ ویلز یا ڈائلز جسے کہیں, یہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ڈائلز کو آپ جو ہے جب یوزر جو ہے وہ موو کرتا ہے تو پھر انہی کے تھرو وہ سبٹریکشن کہیں یا پھر ملٹیپل ایڈیشن کہیں, تو یہ 2 آپریشنز اس کے تھرو پرفارم ہوتے تھے. تھوڑا سا میں اس کی بیلائس پاسکل کی ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں. بیلائس پاسکل واز 18 ایئرس اولڈ. جب یہ 18 سال کے ہوئے, ان کے والد صاحب جو تھے وہ ٹیکس کلیکٹر تھے اور ان کے پاس اماؤنٹ آیا کرتی تھی اور اس اماؤنٹ کو وہ کیلکولیشن کرنا یا ان اماؤنٹ کو گنتی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. تو بیلائس پاسکل نے دیکھا کہ والد صاحب کی یہ پرابلمس ہیں, تو اس نے کوشش کی کہ ایک ایسی کیوں نہ مشین بنائی جائے جس سے میرے والد صاحب کی مدد ہو سکے اور وہ آسانی سے ان پیسوں کی کیلکولیشنز کر سکیں, ایڈیشن یا سبٹریکشن. تو انہوں نے اس کوشش کے بعد یہ مشین بنائی جو کہ اس کمپیوٹر کی ایولیوشن آف کمپیوٹرز کی ایک شاندار مشین ہے. تو پاسکلائن کی یہ چھوٹی سی ہسٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. آئی تھنک سو کہ یہ آپ کو پاسکلائن کیلکولیٹر جو ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پاسکلائن کس نے بنائی؟ بیلائس پاسکل نے بنائی. اور بیلائس پاسکل کون تھا؟ فرینچ میتھمیٹیشین تھا. تو اس نے یہ کیلکولیٹر بنایا اور یہ کیلکولیٹر جو ہے وہ 2 آپریشنز پرفارم کرتا تھا, ایک ایڈیشن کا اور دوسرا سبٹریکشن کا.
امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی پاسکلائن کیلکولیٹر. اب اس میں اگر آپ کو کوئی کیوریز ہوں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور سینڈ کریں. اس کے بعد ہماری مشین جو ہے وہ ہے لیبینز کیلکولیٹر. لیبینز کیلکولیٹر 1694 میں. لیبینز کیلکولیٹر واز ڈیولپڈ بائی دا جرمن میتھمیٹیشین گاٹفرائیڈ ولیم لیبینز. اب اس سائنٹسٹ کا جو پورا نام ہے وہ ہے گاٹفرائیڈ ولیم لیبینز. اس میتھمیٹیشین نے جرمن میتھمیٹیشین نے ایک ڈیوائس جو بنائی, اس ڈیوائس کا نام رکھا گیا لیبینز کیلکولیٹر. It was also called stepped reckoner. It was the first calculator that could perform all 4 basic arithmetic operations. یہ پہلا کیلکولیٹر ہے جو کہ چاروں آپریشنز پرفارم کرتا تھا. ارتھمیٹک کے کون سے چاروں آپریشنز ہیں؟ بیسک ہیں 4 آپریشنز ٹوٹل, اور وہ چاروں آپریشنز کون سے ہیں؟ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن. تو گاٹفرائیڈ ولیم لیبینز نے کیلکولیٹر بنایا جس کا نام رکھا گیا لیبینز کیلکولیٹر, اور اس کیلکولیٹر کا کام تھا 4 آپریشن پرفارم کرنا. وہ 4 آپریشنز ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن کہلاتے ہیں. میں ہر سلائیڈ کے اوپر ہر سائنٹسٹ کی جو ہے وہ تصویر بھی میں نے دی ہوئی ہے, اور اسی طرح سے اس کا بورن کا ایئر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس طرح سے اگر آپ اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریفر کروں گا کہ یہ اگر نیچے میں نے آپ کو ہر سلائیڈ کے نیچے لکھا ہوا ہے جس سائنٹسٹ کے نام سے یہ سلائیڈز آ رہی ہیں, میں اس سائنٹسٹ کے حوالے سے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے سی مور اباؤٹ دا گاٹفرائیڈ ولیم. اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر. جب آپ ڈسکرپشن دیکھیں گے اس کے اندر میں اس کا لنک رکھ دوں گا. آپ اس کے تھرو اس سائنٹسٹ کی ہسٹری اور اس کے بارے میں, اس کی مشین کے بارے میں وہاں سے زیادہ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر. اگلی سلائیڈ جو ہے یہ ہے ہماری بیبیج's ڈفرنس اینڈ انالائٹیکل انجن 1822 اینڈ 1837. 1822 سے لے کے 1837 تک کا جو ٹائم ہے, اس نے بیبیج صاحب نے 2 ڈفرنٹ مشینز بنائی ہیں. مشین کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے انجن کا بھی. تو انجن جو ہے یہ بھی یعنی سمجھ لیں مشین ہی ہے, یا مشین کہیں یا انجن کہیں, بوتھ آر دا سیم. تو بیبیج صاحب نے کتنی 2 مشینیں بنائی ہیں. ایک کا نام ہے ڈفرنس انجن اور دوسری کا نام ہے انالائٹیکل انجن. اور اب اس کے بارے میں اس کی تصویر آپ کے سامنے, پکچر ہے آپ کے سامنے. اس کے بارے میں چھوٹی سی انفارمیشن, تھوڑی سی انفارمیشن یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی. بورن ایئر ہے وہ کب کا ہے, ان کا نام کیا ہے, کہاں کے ہیں, یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. آئیں ہم ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں. چارلس بیبیج واز این انگلش میتھمیٹیشین اینڈ میکینیکل انجینئر. چارلس بیبیج صاحب جو تھے وہ انگلش میتھمیٹیشین, انگلش پیپلز ان کو کہا جاتا ہے جو موسٹ آف دا جو پیپلز برٹش سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس طرح کے جو یورپین سائڈ سے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو انگلش میتھمیٹیشین یا انگلش پرسنس کہتے ہیں. تو یہ میتھمیٹیشینس ہیں, انگلش میتھمیٹیشین کہلا رہے ہیں, اور یہ میکینیکل انجینئر بھی ہیں. میتھمیٹیشین بھی ہیں اور اسی طرح سے یہ میکینیکل انجینئر بھی ہیں. ہی از نون ایز اے فادر آف کمپیوٹر because he developed the first complete computing machine. ان کو کمپیوٹر کا جو ہے وہ فادر بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک کمپلیٹ کمپیوٹنگ مشین, کمپلیٹ یعنی مکمل جو ہے کمپیوٹنگ مشین بنائی ہے.
His first invention was difference engine. इनकी पहली जो इन्वेंशन है, जो इन्होंने इन्वेंट किया, पहली मशीन जो बनाई है, उसका नाम है डिफरेंस इंजन. इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर. वो मशीन जो थी वो ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर थी. अब प्योर मैकेनिकल कहें या ऑटोमेटिक कहें, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है. एक प्योर मैकेनिकल का मतलब है कि वो सब चीज़ें उसकी जो हैं वो सब हाथों से चलाई जाएं, और ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप चलाएं और कुछ चीज़ें वो खुद ब खुद ही मूव करें उनके साथ. तो इसी तरह से इन मशीन्स को कहा जाता है इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर. डिफरेंस इंजन वाज अ लार्ज मशीन मेड अप ऑफ मेटल एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम. डिफरेंस इंजन जो थी एक बड़ी मशीन थी, और ये जो है मेटल की बनी हुई थी, और वो जो उसको पावर दिया जाता था या उसको जो जिसके साथ चलाया जाता था वो स्टीम उसके साथ ही काम करती थी. द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी दैट कुड होल्ड द डेटा टेम्पररीली फॉर प्रोसेसिंग एंड टू स्टोर रिजल्ट्स. ये डिफरेंस इंजन ऐसी मशीन थी जिसके अंदर डेटा को स्टोर भी किया जाता था. जैसे हम लोग मेमोरी में या कार्ड के अंदर, मेमोरी कार्ड जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें रखते हैं यानी स्टोरेज करते हैं, इसी तरह से इसके अंदर जो मेमोरी मौजूद थी उसे मैकेनिकल मेमोरी कहा जाता है. It was used to allow a user to enter calculations and get printed results. वो इजाज़त देती थी इस्तेमाल करने वाले पर्सन को कि वो कैलकुलेशन कर सके, और जब वो कैलकुलेशन हो जाए तो उसका प्रिंट आउट भी कर सके, यानी उस रिज़ल्ट की प्रिंट भी ले सके. तो दो अल्फाजों से प्रिंट से आप वाकिफ़ होंगे कि प्रिंटर के थ्रू ही आप जो चीज़ हैं प्रिंट आउट करते हैं. द डिफरेंस इंजन वर्कड ऑन डिफरेंस इक्वेशंस. डिफरेंस इंजन जो था वो काम करता था किस पे? डिफरेंस इक्वेशंस के ऊपर. ये मैथमेटिक का टर्म है डिफरेंस इक्वेशंस जो है. अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते अभी, तो दोबारा मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि लबो लुबाब क्या हुआ इसका. चार्ल्स बेबेज साहब जो थे वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर थे. और चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट मशीन बनाई है दैट इज़ डिफरेंस इंजन. तो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाई है, और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये मेटल की बनी हुई थी, और इसके साथ पावर जो उसको दिया जाता था वो स्टीम से दिया जाता था. और इसके साथ इस मशीन के अंदर एक स्टोरेज भी थी, जो स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी कहलाती है. तो आ जाते हैं इसकी दूसरी मशीन के हवाले से. कंटिन्यू है ये लास्ट स्लाइड की. द चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन बट कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन. आगे इनकी क्लियर बात. अब इन 1837 चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन तो कर ली थी ये मशीन, लेकिन इतनी बड़ी मशीन वाज नेम्ड एनालिटिकल इंजन. उसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन का. द प्रोपोज्ड डिज़ाइन इंक्लूड एन ALU विथ बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो कंट्रोल. ये जो प्रोपोज्ड मशीन थी ये थी उसके अंदर मशीन के अंदर जो है वो ALU भी शामिल है, और ये प्रोग्रामिंग कर सकते थे इस मशीन के अंदर. प्रोग्रामिंग के साथ के थ्रू उस मशीन को कंट्रोल किया जा सकता था. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी ये ALU क्या है. ये टर्मिनोलॉजी आगे चल के भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी वजाहत कर लेता हूँ. ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये जो है एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन और उसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं.
It was programmed using punched cards and contained integrated memory. وہ جو تھی مشین جو تھی اس کو پروگرام کیا جا سکتا تھا کس کے تھرو؟ پنچ کارڈز کے تھرو. پنچ کارڈ ایک اولڈ جو ہے ڈیوائس ہے جو ان پٹ کے طور پہ جو ہے وہ یوز کیا جاتی تھی, اس کے تھرو اس کو پروگرام کیا جا سکتا تھا. اینڈ کنٹینٹ انٹیگریٹڈ میموری, اور انٹیگریٹڈ میموری جو تھی وہ اس کے اندر شامل تھی. Historians considered it to be the first design concept of a general purpose computer because of its comprehensive design. اب تاریخ دان جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اس مشین کو, انالیٹیکل مشین جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ پہلا جنرل پرپز کمپیوٹر ہے. اب یہیں سے جو ہے جب آپ دیکھیں کہ جی ان کو فادر آف دا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے, جب انہوں نے مشین ڈیزائن بھی کر لی تھی اور پھر وہ ریئلٹی میں نہیں آئی اور اس کے بعد بھی ہم اسے فادر آف کمپیوٹنگ کہہ رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ایک الفاظ ابھی آپ نے یعنی سینٹنس پڑھا ہے, ہسٹورین کنسیڈر اٹ ٹو بی دا فرسٹ ڈیزائن کانسیپٹ آف اے جنرل پرپز کمپیوٹر. یہ ہسٹورینس اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنرل پرپز کمپیوٹر ہے؟ آج کل جو ماڈرن کمپیوٹرز ہمارے سامنے ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہمارے سامنے ہیں, یہ ماڈرن کمپیوٹرز بالکل اسی بنیاد کے اوپر, اسی رولز کے اوپر بنائی گئی ہیں جو چارلس بیبیج صاحب نے دیے تھے. اب جتنی آپ نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہیں, اس ڈیفینیشن سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ مشین بن گئی تھی, مشین بنی ہوئی تھی اور وہ یہ سب کام کر رہی تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے جتنا بھی کام کیا تھا, چارلس بیبیج کی میں ہسٹری تھوڑی سی آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ چارلس بیبیج صاحب نے جو یہ سب جو چیزیں تھیں یہ سب کا سب کاغذ کے اوپر اس کا آرکیٹیکچر تو موجود تھا, لیکن وہ خود ریئل میں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی مشین. کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکی تھی یہ مشین؟ اس وجہ سے کہ جس ٹائم میں انہوں نے یہ آرکیٹیکچر دیا اس مشین کا, اس ٹائم میں ٹیکنالوجی نہیں تھی اتنی کہ اس مشین کو ڈیولپ کیا جا سکے. تو ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ چارلس بیبیج کے ساتھ ایک اور میتھمیٹیشین لیڈی بھی ہوا کرتی تھی جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی, جس کا نام ہے لیولوس. وہ لیولوس جو تھی وہ بھی میتھمیٹیشین تھی, ان کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. تو یہ دونوں جو ہے اس مشین کے اوپر کام بھی کر رہے تھے. انہوں نے جب ان کا آرکیٹیکچر بنایا تو آرکیٹیکچر بنانے کے بعد ان دونوں نے یہی سوچا کہ ہم کیوں نہ اس مشین کو اب ریئل میں لے آئیں, ریئلٹی میں لے کے آ جائیں, اسے بنائیں بالکل ہی اس طرح سے جس طرح سے ہم نے اس پیپر پہ ڈیزائن کیا ہے اسے. تو ان دونوں نے, چارلس بیبیج صاحب اور اس کے ساتھ وہ جو لیڈی تھی ایڈا لیولوس, ان دونوں نے مل کے فنڈ ریزنگ کے لیے سوچا کہ فنڈ ریز کریں جس سے ٹیکنالوجی بنائیں اور ٹیکنالوجی سے ان مشین کے وہ پرزے بنائیں جن پرزوں کو ملا کے یہ مشین بنائی جا سکے. تو یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ رولٹ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی جوا کھیلی جاتی ہے, وہ زیادہ تر وہاں پہ آپ کو ملتی ہے. تو ان دونوں نے ایک ایسی اور ایک مشین بنائی تھی جو انہوں نے کہا کہ جی اس مشین کے ساتھ ہیومن جو ہے آ کے جب کھیلیں گے تو یہ مشین اتنی سمارٹ مشین ہے کہ وہ نہیں ہارے گی اور وہ ہیومن ہار جائے گا. اور انہوں نے جو ہے اس مشین پہ جب بھی لوگوں کو بلایا اور انہوں نے آ کے اس مشین کے ساتھ کھیلنا شروع کیا, تو جب وہ گیم ان کے اوپر چلنے لگی تو آہستہ آہستہ جو کچھ ان کے پاس بچا ہوا تھا وہ بھی سب کچھ چلا گیا. تو ان کا خواب ہی رہ گیا تھا. بہرحال یہ اس کے بعد کیا ہوا, یہ مشین کیوں یہاں تک اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بن گئی تھی, اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اس کی
اور اس کے بعد یہ چارلس بیبیج صاحب کی جو انالیٹیکل انجن مشین ہے، یہ مشین جو ہے بعد میں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بنائی گئی تھی، اور وہ ابھی تک برٹش میں جو ہے ابھی اس کی مشین موجود ہے۔ اور جیسے ہی چارلس بیبیج صاحب نے جیسا جیسا کہا تھا کہ یہ اس طرح سے ورک آؤٹ کرے گی، تو سیم اس مشین نے ورک آؤٹ کیا ہے اور ورک آؤٹ کرتی ہے وہ مشین، اس وجہ سے کہ وہ جو سب کچھ ڈیزائن کے اندر موجود تھا اور مشین نہیں بنی تھی، اور بعد میں وہ مشین بنائی گئی ان کے بعد، تو اس مشین کا کام جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے کر رہی تھی جس طرح سے چارلس بیبیج صاحب نے بتایا تھا۔ تو اس وجہ سے چارلس بیبیج صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ہی از دا فادر آف دا کمپیوٹنگ۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں کافی ڈیفینیشنز جو ہے ان ڈیوائسز کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نہیں تو پھر بھی آپ مجھے کوئی اپنی جو ہے کمنٹس باکس کے اندر سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اور زیادہ ڈیٹیل میں چارلس بیبیج صاحب کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیلز جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ آپ کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے وہ مشینز دیکھ لیتے ہیں، چارلس بیبیج صاحب نے جو مشینز بنائی وہ کس طرح سے دکھتی تھیں، وہ دونوں مشینز آپ کے سامنے ہیں۔ فگر 1.6 کے اندر بیبیج ڈیفرنس انجن ہے، یہ آپ کی ڈیفرنس انجن جو ہے اس شیپ کے اندر تھی، اسی طرح سے بیبیج انالائٹیکل انجن جو تھی وہ اس شیپ کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیبیج ڈیفرنس انجن جو ہے، جو انہوں نے کاغذوں کے اندر تو بنا کے یعنی کہ ڈیزائن تو کر لی تھی، لیکن جب وہ ریئلٹی میں آئی ہے تو اس کے حوالے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، ڈیفرنس انجن نمبر 2 ڈیزائن بائی چارلس بیبیج بلٹ بائی سائنس میوزیم میڈ ان دا 1991 1991 میں بنائی گئی ہے، اور یہ لنڈن میں سائنس میوزیم میں مشین موجود ہے۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ وہی ہے جس طرح سے انالائٹیکل انجن کا شیپ وہاں دیا گیا تھا۔ اب ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر پہلے یونٹ کے اندر جو پہلا پیریڈ ہے میکینیکل ایرا، جسے ہم ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، ڈارک ایج کا پورشن جو ہے، اس میں ہم نے کافی ساری مشینز کے بارے میں، ان کے سائنٹسٹ کے بارے میں اور ان کے ورک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ ان مشینز کے ڈیزائن بھی دیکھے ہیں، ان مشینز کو جن سائنٹسٹ نے بنایا ہے ان کی پکچرز بھی دیکھی، ان کی تصویریں بھی دیکھی۔ کافی یعنی کہ قدرے ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے اس لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو میکینیکل ایرا جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اب اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سے تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرے لیکچرز کو سنیں، اس میں سے کوئی آپ کے پاس کوسچنز ہوں وہ مجھے کمنٹس میں سینڈ کریں۔ میرے لیکچرز جس چینل پہ ڈیجی سندھ کے چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں کہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔